السلام علیکم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے نے خلیج تعاون کونسل کے ممالک کو بھی اپنی جانب مائل کر لیا ہے۔ یعنی سعودی عرب کے جو پڑوسی ممالک ہیں، جو سعودی عرب کے ساتھ پہلے ایک معاہدے میں خلیج تعاون کونسل کے معاہدے میں ہیں، وہ بھی اب اس جانب مائل ہو رہے ہیں کہ وہ اس دفاعی معاہدے کا حصہ بن جائے۔ خواجہ آصف جو وزیر دفاع پاکستان کے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم سے اس بارے میں رابطہ کیا گیا تو کوئی بعید نہیں کہ ان ممالک کو بھی اس دفاعی معاہدے کا حصہ بنا لیا جائے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ یہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک پہلے اپنے دفاع کے لیے صرف اور صرف امریکہ پر انحصار کرتے تھے، اور اب اسرائیل کی جانب سے پیدا ہونے والے خطرات کے بعد پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سعودی عرب نے تو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، اب مزید 6 ممالک میں سے 5 ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شریک ہونے کے لیے خواہش مند ہیں۔ ان میں کویت شامل ہے، ان میں قطر شامل ہے، اس میں بحرین شامل ہے، اس میں عمان شامل ہے، اور اس کے اندر متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ تو یہ ممالک بھی آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں، کیونکہ خلیج تعاون کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ پہلے ہی ایک معاہدے کا حصہ ہے۔ جو خلیج تعاون کونسل کے 5 ممالک ہیں، سعودی عرب، کویت، بحرین، عمان اور متحدہ عرب امارات، یہ پہلے ہی ایک دفاعی معاہدہ انہوں نے 2000 میں کر رکھا ہے، جس کے تحت انہوں نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ ایک ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو دوسرے ممالک بھی اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون بھی ہے اور کلچرل بھی یہ ایک ہی زبان بولتے ہیں، ان کی کلچر بھی ملتا جلتا ہے، اگرچہ ایڈمنسٹریٹولی یہ علیحدہ یونٹس ہیں، علیحدہ ممالک ہیں، لیکن ان کے بہت سارے معاملات نیٹو کی طرز پر طے کیے گئے ہیں۔ جیسے نیٹو میں جو شرائط ہیں کہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں، تجارت کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خصوصی سہولیات، ان کی رعایتیں ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی جو خلیج تعاون کونسل کے ممالک ہیں، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری رعایات ہیں۔ جو اب سب سے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ خلیج تعاون کونسل جو ہے یہ امریکہ کے ساتھ تعاون میں بنائی گئی تھی، اور اس کے جو بنیادی نقطہ تھا وہ ایران کی دشمنی تھا۔ اب جب کہ ایران کے تعلقات سعودی عرب اور باقی خلیجی ممالک سے بتدریج بہتر ہو رہے ہیں، تو اس جو کونسل کی افادیت جو ہے دفاع کے حوالے سے لے کر وہ اب وہ نہیں رہی جو پہلے سے تھی۔ اب جو خطرہ ہے وہ ایران کی جانب سے اس طرح نہیں ہے، اب خطرہ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے۔ قطر پر جب سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کے بعد خلیجی تعاون کونسل کے ممالک کے اندر بہت گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے کے سارے انڈے جو ہے وہ امریکہ کی ٹوکری میں ڈال رکھے تھے کہ امریکہ ان کے دفاع کا انتظام کرے گا۔ اب امریکہ جو ہے اس نے خلیج تعاون کونسل کے ساتھ ایک تعاون کا ایک سلسلہ بنا رکھا ہے۔ تمام خلیج تعاون کونسل کے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی صورت میں ہے، تقریباً ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت 40 سے 50 ہزار امریکی فوجی گلف کے اندر موجود ہیں۔ 5 ممالک کے اندر امریکی بحری اڈے ہیں، ان کی پریزنس ہے، ہوائی اڈے ہیں، جیسے بحرین کے اندر ہے ان کا، کویت کے اندر امریکہ کی موجودگی ہے، قطر کے اندر امریکی موجودگی ہے، سعودی عرب کے اندر موجودگی ہے، اور یو اے ای کے اندر موجودگی۔ عمان کے اندر امریکی فوجی موجود نہیں ہے، لیکن وہ بھی کچھ اپنے مقاصد کے لیے عمان کی جو بندرگاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امریکی موجودگی وہاں پر بہت زیادہ ہے، اور قطر کے اندر، سعودی عرب کے اندر اور بحرین کے اندر اور کویت کے اندر اور یو اے کے اندر 5 ممالک کے اندر 4 سے 5 ہزار اور بعض جگہ پر 9 ہزار امریکی فوجی موجود ہیں۔ اور یہ امریکی فوجی جو ہیں GCC ممالک کے ساتھ دفاعی معاملات میں ڈیل کرتے ہیں۔ اب وہ دفاعی معاملات ہوتے ہیں کہ جو ان کا مشترکہ جنگی مشقیں جب ان خلیج تعاون کونسل کی ہوتی ہیں تو وہ امریکہ ڈیل کرتا ہے، جب کوئی دفاعی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو امریکہ پر ان کا انحصار ہوتا ہے۔ لیکن اب جب اور اس کے علاوہ جب کوئی سیاسی معاملات پیدا ہوتے ہیں تو تب بھی امریکہ وہاں پر ایک ثالثی کی صورت کرتا ہے۔ جیسے قطر اور سعودی عرب کے درمیان جب تعلقات خراب ہوئے تھے تو بظاہر امریکہ جو ہے ان کے درمیان ثالثی کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ دونوں ممالک آپس میں تعلقات ٹھیک کر لیں۔ تو یہ اس صورتحال کے اندر کہ جب امریکہ اس بری طرح اس سارے صورتحال کے اندر جو اس موجودہ جو گلف کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں پینیٹریٹ کر چکا ہے اور وہ ان کے اندر، ان ملکوں کے اندر فزیکلی موجود ہے، ایسے میں ان ممالک کا امریکہ پر سے انحصار کم کرنا اور پاکستان کی طرف مائل ہونا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ایک دنیا بھر میں پاکستان کی دفاعی صلاحیت، پاکستان کی جو ایبلٹی، پاکستان کی جو سکل ہے دفاع کے حوالے سے، اس کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ وہ ممالک اب امریکہ پر انحصار ختم کر کے پاکستان کے ذریعے اپنے ملکوں کا دفاع چاہتے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ
اس کی جو ساری خواہش تھی، اس کی جو کوشش تھی، اس نے جتنے بھی دفاعی معاہدے کیے تھے، جو اسلحہ جتنا بھی اسلحہ تھا وہ امریکہ، فرانس اور برطانیہ سے یہ خلیجی ممالک لے رہے تھے۔ اچھا، یہ جب ممالک اسلحہ بیچتے ہیں خلیجی ممالک کو، جب یہ تین ملک امریکہ، برطانیہ، فرانس، تو یہ انشور کرتے ہیں کہ یہ اسلحہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، یہ اسلحہ امریکہ کے دوستوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، یہ اسلحہ صرف اور صرف ایران کے خلاف استعمال ہوگا، یا آپس میں آپ نے جنگ کرنی تو آپ آپس میں جنگ میں اس کو استعمال کر لیں، لیکن اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ اور یہ قطر پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ امریکہ جو ضامن تھا ان خلیجی ممالک کے دفاع کا، قطر کے دفاع کا ضامن تھا، قطر کے اندر بہت بڑی پریزنس تھی امریکہ کی، اس نے ذرہ برابر کوشش نہیں کی کہ وہ اسرائیلی میزائلوں کے سامنے، اسرائیلی جہازوں کے سامنے قطر کا دفاع کرے، بلکہ اس نے الٹا فیسیلیٹیٹ کیا، اس نے جو وہاں کا دفاعی سسٹم تھا اس کو بند کر دیا، جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو معطل کر دیا، اور جو حملہ تھا اسرائیل کا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ قطر پر وہ جس جگہ ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے اس جگہ ٹارگٹ کرے، وہ تو بھلا ہو دوسرے دوست ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، کہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا، اور جن لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی حماس کی، وہ حملہ ناکام ہو گیا۔ تو ایسے میں جب امریکہ نے خود انریسٹ پیدا کیا، امریکہ نے خود ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کیا، امریکہ نے اپنا پورا جھکاؤ اسرائیل کی جانب، اسرائیل کے پلڑے میں ڈال کر خلیج تعاون کونسل کے ممالک کو یہ میسج دیا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ میں موجود ہوں، لیکن میں آپ کے ملکوں میں اس لیے موجود ہوں کہ میں اسرائیل کا دفاع کروں، میں اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کروں، میں آپ کے دفاع کے لیے یہاں موجود نہیں ہوں۔ ہاں، ایران کے ساتھ اگر آپ کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو میں آپ کو تھوڑا بہت تعاون آپ کے ساتھ کر دوں گا، لیکن وہاں پر بھی سارے معاملات مشکوک ہیں، کیونکہ یمن ایک ایسا ملک ہے جو سعودی عرب کے ساتھ جو حوثی باغی ہیں وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں، وہاں پر حملے کرتے رہتے ہیں، اور جب سعودی عرب نے ان پر ڈائریکٹ حملہ کیا تو امریکہ نے وہاں پر بھی سعودی عرب سے تعاون نہیں کیا، اور امریکہ سے شکایت ہے سعودی عرب کو کہ اس نے الٹا پابندیاں لگا دی کہ جو دفاعی ساز و سامان تھا جو استعمال ہوا اس کی جو ترسیل تھی وہ امریکہ نے روک دی۔ تو امریکہ جو ہے وہ ٹوٹلی کنٹرول کرتا ہے۔ ایسے میں یہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک، خاص طور پہ سعودی عرب چونکہ اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے، اور باقی ممالک جو ہے وہ اس پر انحصار کرتے ہیں سیاسی طور پر، اور اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو وہ اس نے جب پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے تو اب باقی خلیج تعاون کونسل کے ممالک جو ہیں وہ بھی غور کر رہے ہیں کہ وہ اس معاہدے کا حصہ بن جائیں، اور پاکستان نے بھی بہت کلیئرلی انڈیکیشن دیا، پاکستان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک جو ہیں اگر آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس دفاعی معاہدے کا حصہ بن جائیں تو پاکستان کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پاکستان نے کوئی خفیہ شرائط سعودی عرب کے ساتھ نہیں رکھی، کوئی ایسی چیزیں جو نہیں چھپائی گئیں، جو کوئی ایگریمنٹ ہے وہ سب کے سامنے کیا گیا۔ اگر اور ممالک بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اور ممالک بھی حصہ بن جائیں، اور پاکستان جو ہے، پاکستان کا جو دفاعی ساز و سامان ہے، جو پاکستان کی صلاحیتیں ہیں، پاکستان کا افواج ہے، وہ سعودی عرب کے لیے دفاع کے لیے استعمال ہوں گی، اور ایٹمی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ایٹمی جنگ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹمی حملے ہو چکے وہ ہو چکے، اس کے بعد کوئی ایٹمی حملے نہیں ہوئے، اور آنے والے دنوں میں بھی ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی ملک پر ایٹمی حملہ کیا جائے۔ تو پاکستان جو ہے خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے کلیئر میسج دے دیا ہے، اور خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کرے۔ یہ دفاعی تعاون جو ہے ان کا امریکہ پر سے انحصار ختم کرے گا، اور اس کے علاوہ جو چائنا اور رشیا کی صورت میں جو باقی ممالک جو اسلحہ بناتے ہیں، اور وہ جب اسلحہ بناتے ہیں تو وہ ایسی کوئی خاص شرائط ساتھ میں نہیں رکھتے کہ آپ نے یہ اسلحہ اس ملک کے خلاف استعمال کرنا ہے یا اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا، وہ اسلحہ اپنے صرف ملک کے دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر اسرائیل سے خطرات جی سی سی ممالک کو ہو گئے ہیں، سعودی عرب کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے کہ دنیا کے یہ اہم ترین ممالک جو یہ تیل پیدا کرنے ممالک پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کر رہے ہیں، اور پاکستان پر انحصار بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان سے مدد کے بھی خواہاں ہیں، اور پاکستان اور ان ممالک کا ہمیشہ سے بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور اب یہ انحصار پاکستان کے لیے ایک نئی اپرچونٹی بھی بن رہا ہے، اور دنیا بھر میں پاکستان کی جو عزت ہے اور مقام اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔